بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا کے وقت قبلہ رخ ہونے کے مسئلے سے متعلق دو بات ذکر کیے ہیں۔ ایک باب میں عنوان باندھا ہے کہ بغیر قبلہ رخ ہوئے بھی دعا مانگنا نہ صرف جائز بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس میں ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہی تھی کہ فوراً دعا قبول ہو گئی اور آسمان پر بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یہ شخص اپنے گھر تک پہنچ نہ سکا، بڑی مشکل سے پہنچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مستقل اگلے جمعے تک ہمیں بارش برستی رہی، ہم پر بارش برستی رہی۔ تو جب اگلا جمعہ آیا تو وہی شخص یا دوسرا کوئی شخص کھڑا ہوا اور اس نے دوبارہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سے اس بارش کو ہٹا دے، اس لیے کہ ہماری تو ہر چیز ڈوب گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قبلہ رخ ہوئے اسی وقت دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس یہ بارش برسا، ہم پر روک دے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو بارش اس انداز سے رکی کہ بادل فوراً مدینہ کے آس پاس سمٹنے لگ گئے، صرف اہل مدینہ پر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایک اور روایت عبداللہ ابن زید کی پیش کی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے بارش کے برسنے کی دعا مانگنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے کچھ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی اور کچھ دعا مجمع کی طرف رخ کر کے مانگی۔ آپ نے اس موقع پر اپنی چادر بھی تبدیل فرمائی، جسے تحویل ردا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنے آداب کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ دعا مانگے گا، اس میں سے ایک ادب تحیات کی شکل میں باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ قبولیت کی زیادہ امید ہوگی۔ لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، جس طرح نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط صحت صلاۃ ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنا دربار، جتنا وہ دربار بڑا ہے، اس دربار کی شرائط اتنی ہلکی کر دی، اتنا ہی آسان کر دیا۔ لیٹے ہوئے ہو، قبلہ کی طرف رخ ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی ہو تب بھی اس اللہ کو پکار سکتے ہو۔ تو اس لیے بھائی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کی کیفیت کو بڑھانا چاہیے، دعاؤں کو بڑھانا چاہیے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی، اب وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، قبلہ رخ ہونا مشکل ہو رہا ہے، لیٹے لیٹے حدیث پاک میں آتا ہے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کوئی پڑھ لے اور پھر جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ نے اپنا دربار ہر وقت کھلا رکھا ہے، ہر مسلمان کے لیے کھلا رکھا ہے، ہر حالت میں کھلا رکھا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنا اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور یہ دعا سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ بھی ہمیں اہتمام سے آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعاؤں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔